بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين دعا امام سما اللهم كل وليك حجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا ودليلا وعنا حتى تسكنه أرضك تهوى وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات پڑھے محمد وآلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقط قال سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صلوات پڑھے محمد وآل محمد دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی کو لے کر فرش عزا پہ تشریف لا رہے ہیں خدا ان مقاصد میں ہم سب کو کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرما دیں اللہ کا قرآن میں ایک وعدہ ہے ہر آیت ایک اصول بیان کرتی ہے ایک پیغام بیان کرتی ہے کہ مثلاً جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا یہ اٹل فیصلہ ہے کہ حق آ کر رہے گا باطل مٹ کر رہے گا کیونکہ حق نے آنا ہی آنا ہے اب حق آتا کیسے ہے کیونکہ حق کا تعلق انسان کی فکر سے ہے انسان کی فطرت سے ہے کسی نے آپ کو یہ پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ظلم بری چیز ہے آج اب بچے سے بھی پوچھو کہ ظلم اچھا ہے یا برا ہے وہ کہے گا اچھا ہے برا ہے مظلوم کی مدد کرنی چاہیے ہر بچہ بولے گا مدد کرنی چاہیے
اسٹیٹ یا حکومت چاہے فلسطین کی مدد کرے نہ کرے، لیکن انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ انسان مظلوم کی حمایت کرنا چاہتا ہے۔ یو کے رہنے والے لوگ مسلمان تو نہیں ہیں، سب سے بڑا جلوس ویسٹرن ورلڈ میں اگر کہیں نکلا تو وہ انگلینڈ میں نکلا، اور یہ نہیں کہ اس میں مثلا مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی، انگریز نہیں تھے، نہیں، ایوری سیٹرڈے اینڈ سنڈے یہ لوگ نکلتے تھے، وہ چاہے آسٹریلیا، کیوں؟ کیونکہ آپ چاہے بے دین کیوں نہ ہو لیکن فطرت تو نہیں مری نا۔ جو بیسکس پروگرامنگ خدا نے انسان کے اندر کی ہوئی ہے وہ انسان کی نہیں جاتی۔ آپ کمپیوٹر لے کے گھر میں آ گئے، جس نے ونڈو بنائی ہے اس نے اس ونڈو کے اندر کچھ پروگرامنگ کی ہے جس کے اعتبار سے وہ ونڈو چلتا ہے۔ آپ نے موبائل لیا، موبائل کے اندر کوڈنگ ہے اور اس کوڈنگ کے حساب سے موبائل چلتا ہے۔ اب کبھی کبھی اس کو وائرس لگ جاتا ہے، کبھی کبھی اس سسٹم کو ایک ایسا وائرس لگتا ہے جو اس کی بیسک چیز کو خراب کر دیتا ہے، تو پھر دنیا کی کمپنیاں کیا کہتی ہیں، کہا کہ میں آپشن رکھا ہے، آپ فیکٹری ریسیٹ کر دو اس کو، مطلب جو بیسک اس کی پروگرامنگ تھی یہ موبائل واپس اسی فیکٹری کی جو بیسک پروگرامنگ سے اس پہ واپس آ جائے گا۔ ایام ازا مجلس امام حسین انسانی فطرت کو فیکٹری ریسیٹ کر دیتی ہیں۔ پورا سال جتنے وائرس ہمارے الہی بنائے ہوئے فطرت کو لگ جاتے ہیں، مجلس حسین سمجھو ایک اینٹی وائرس ہے، عزاداری اینٹی وائرس ہے۔ یہ انسان کی فطرت پہ لگے ہوئے وائرسوں کو کیا کرتی ہے، مٹا دیتی ہے۔ جناب زہیر امام سے ملتے ہیں، وائرس مر جاتے ہیں، زہیر ناصر حسین بن جاتا ہے۔ جناب ہور یزید کے ساتھ مثلا ملا ہوا تھا یا ابن زیاد کے لشکر میں تھا، یقیناً اس کی فکر کو کوئی وائرس لگا ہوا تھا، اور ملاقات ابی عبداللہ الحسین نے اس کے وجود کو کیا کر دیا، بدل دیا۔ لیکن کبھی کبھی بعض کو ایسا وائرس لگتا ہے کہ دنیا کا کوئی سافٹ ویئر بھی ان کو ٹھیک نہیں کرتا۔ ابن سعد تین ملاقاتیں امام حسین نے اس کے ساتھ کی ہیں، اور ملاقاتوں کے بعد سمجھا رہے ہیں، کیونکہ ابن سعد کی پیدائش بھی مدینے میں، امام حسین کی ولادت بھی مدینے میں، ابن سعد کا بچپنا امام حسین کے ساتھ بڑا ہوا ہے۔ یہ نہیں کہ ابن سعد امام حسین کو جانتا نہیں ہے۔ اور آخری ملاقات میں امام حسین کے جملے ہیں، الناس عبید الدنیا، کہ لوگ دنیا کے غلام ہیں اور دین ان کی زبانوں کی چٹخاری کا نام ہے، یہ مزہ لیتے ہیں۔ اب امام کیا بتا رہے ہیں؟ امام دو وائرسوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ جسے یہ دو وائرس لگ جائیں اسے حسین بھی سمجھائے تو بندہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ ایک دنیا کی غلامی، ایک جو دین خدا کو زبان کی چٹخاری سمجھ لے، ہاتھ میں تسبیح ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ لا الہ الا اللہ۔ کہ آپ کی قومی اسمبلی میں ہر ممبر آف اسمبلی کہتا ہے اللہ کے 99 ناموں کے نیچے کھڑے ہو کے یہ بات کر رہا ہوں۔ یہ زبان کی چٹخاری، جو اللہ کے 99 ناموں کے نیچے پیٹ کے جھوٹ بولے، جو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے ظلم کرے۔ یہ نبی کی حدیث، آخری زمانے میں دین کا گلا دین کے ساتھ کاٹا جائے گا۔ جنگ صفین جو اپنے آخری مراحل میں تھی، گلا کس سے کٹا؟ قرآن کے ذریعے سے گلا کاٹا گیا۔ کفر کے فتوے، بدعت کے فتوے، یہ قرآن کی آیتوں سے کاٹا جاتا ہے۔ ایک مسلمان کو مارنا ہے تو قرآن کی آیت، کسی کو بدکار دکھانا ہے تو قرآن کی آیت، کسی کو فاسق دکھانا ہے تو قرآن کی آیت، کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اسی قرآن کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے، اسی قرآن کے ذریعے ہدایت دی جاتی ہے۔ قرآن تو وہی ہے، آج شیعہ بھی وہی قرآن پڑھ رہے ہیں، سنی بھی وہی قرآن پڑھ رہے ہیں، سارے قرآن سے استدلال کر رہے ہیں۔ مطلب یہ اس سے قرآن سے ثابت کر رہا ہے کہ یہ کافر ہے، وہ اسے قرآن سے ثابت کر رہا ہے کہ یہ مشرک ہے۔ اب اللہ کا وعدہ کہ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، جو فیصلے، اٹل فیصلے خدا کے، ان کا جو ربط ہے وہ انسان کی عقل سے ہے۔ کہ آج آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے جوان بچے ایسے ایسے موٹیویٹر اسپیکر ان کے اندر پیدا ہو رہے ہیں کہ سوال کر رہے ہیں۔ جب آپ نے قوموں کو سوال سے روک دیا، اہل بیت کی سب سے پہلی ٹیکنیک فرمایا سوئے ہوئے کو اگر بیدار کرنا ہے اسے سوال کر،
اور جب اس کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا یہ سوچنے پر مجبور ہوگا، اور جب سوچے گا تو یقیناً یہ حق کی منزل تک پہنچ جائے گا۔ کہ کتنے لوگ صرف فدق کا واقعہ سن کے مکتب اہل بیت پہ آ گئے، کیوں؟ سوچ رہے تھے نبی کی بیٹی تھی، فدق ہی تو مانگنے گئی تھی، کیوں نہ دیا؟ کہ کل کی مجلس میں نے کہا کہ بہت ینگ مفتی ہیں، مفتی ہمدرد، اور اس نے ایک ایسا سوال کیا جو واقعاً ہم نے کم سنا تھا یہ سوال۔ اس نے تمام مکاتب فکر اہل سنت سے ایک سوال کیا کہ آج تک کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ ہمیں کس نے کہا ہے کہ ہم نے فقہ مثلا فلاں فلاں صاحب سے لینی ہے اور اہل بیت سے نہیں لینی؟ یہ کہیں قرآن کی آیت ہے کہ آپ اہل بیت سے فقہ نہیں لے سکتے؟ یہ کوئی نبی کی حدیث ہے کہ آپ اہل بیت سے فقہ نہیں لے سکتے؟ یعنی میں نواز سے رسول سے فقہ نہیں لے سکتا، لیکن امام ابو حنیفہ سے لے سکتا ہوں، امام مالک سے فقہ لے سکتا ہوں کہ جناب امام مالک، جناب امام ابو حنیفہ، جناب امام حنبل، مجھے بتائیے کہ ہم نماز کیسے پڑھیں؟ وہ بتائیں گے کہ بھائی نماز کا طریقہ یہ ہے کہ ہاتھوں کو سینے پہ رکھو یا ناف پہ رکھو یا زیر ناف رکھو۔ کہا کہ میں فرزند رسول امام جعفر صادق سے پوچھ کیوں نہیں سکتا؟ کہ پوچھنے کی بھی اجازت نہیں ہے کہ ہم امام جعفر صادق سے پوچھیں؟ کہ میں نے کہا ایک پورا ملک شیعہ بنا صرف ایک فقہی مسئلے کی وجہ سے۔ وہ طلاق کا مسئلہ میں نے پچھلے سال آپ کو بتایا تھا، غصے میں طلاق دے دی، کا طلاق ہو گئی، اور مفتی صاحب نے ٹی وی پر بھی بول دیا کہ اگر ڈرامے میں بھی نکاح ہو جائے تو نکاح ہو جاتا ہے۔ جہاں پہ عقل نہ ہو، جہاں پہ حکمت نہ ہو، بالآخر یہ لوگوں کا دماغ کام کرتا ہے۔ ایک مرتبہ میں افیکٹی نہیں ہوں، میں کسی فقی مسئلے سے ابھی تک گزرا نہیں ہوں، اور جب میں گزرتا ہوں میں پھنس جاتا ہوں، اور جب میں پھنس جاتا ہوں اس سے نکلنا چاہتا ہوں تو بحالت مجبوری لوگ آ جاتے ہیں اس دروازے پر۔ اسی کراچی میں ایک شخص تھا، اس کے نکاح کا مسئلہ تھا، باپ راضی نہیں تھا لڑکی سے شادی کرے۔ مسئلہ یہ تھا کہ لڑکی نے کوئی آدھے گھنٹے کے لیے کسی خاتون کا دودھ پیا تھا اور کہا کہ ابھی آپ کی اماں بن گئی ہیں، اس سے آپ شادی نہیں کر سکتے بہنیں۔ اس نے کہا بھائی کوئی ایک تو فقہ ہوگی۔ کہا نہیں امام ابو حنیفہ نے کہا ہے کہ آپ نہیں کر سکتے۔ اس نے کوئی اور امام تو ہوگا۔ وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے امام جعفر صادق کے دروازے تک آ گیا۔ دلائل سنے کہ امام کیا فرماتے ہیں۔ اب ہمارے یہاں یہ ہے کہ بچہ دودھ پیتا، بچہ پرابلم کی وجہ سے شیعہ بنا، لیکن چلو بنا، کہ خدا اس کو اور کیا دے گا؟ بہانے بنتے ہیں نا، کوئی نہ کوئی بہانہ بناتا ہے۔ کبھی بہانہ جناب سیدہ بنتی ہیں، کبھی بہانہ امیر المومنین بنتے ہیں، کبھی علی کا علم بنتا ہے، کبھی حکمت بنتی ہے، کبھی مولا کے فیصلے بنتے ہیں، کہ ایک طرف تعریفیں کیے جا رہے ہیں لیکن کچھ نظر نہیں آتا۔ اور یہاں عشرے کے عشرے فرامین اہل بیت پر، فضائل اہل بیت پہ پڑھے جاتے ہیں۔ یہ وہ زمانہ ہے جہاں پہ آج نسلیں سوال کر رہی ہیں، کیونکہ اللہ نے انسان کو عقل دی ہے۔ انسان اگر سوال کرے گا تو خدا ہدایت دے گا۔ یہ ون آف دا ٹیکنیک آف اہل البیت، کہ لوگوں کو سوچنے پر مجبور کرو۔ جب یہ سوچے گا تو یہ آٹومیٹیکلی در ہدایت پر آئے گا۔ کیا کیا امام حسین نے جناب حر کے ساتھ؟ دیکھیے امام حسین کی زبان سے ایسا جملہ نکلے، تاریخ دان کہتے ہیں یہ بعید ہے کہ مولا ایسا جملہ بولیں، کیونکہ یہ جملہ ادب کے دائرے میں نہیں آتا تھا۔ اور جب جناب حر کا سر امام نے گود میں لیا تو امام نے اسے وہاں بولا کہ کہا کہ حر تیری ماں تیری عزا پہ بیٹھے، لشکر کا سردار۔ اور جیسے یہ جملہ سنا کہتے ہیں سرخی چہرے پہ طاری ہو گئی، خون آنکھوں میں بھر آیا کہ مجھے یہ جملہ کہا۔ کہتے ہیں رپلائی دینا چاہتا تھا لیکن حر نے خود کو روک لیا۔ حسین نے سوچنے پر مجبور کیا کہ سوچ، تو کس کا بیٹا ہے، میں کس کا بیٹا ہوں۔ اور کہا کہ جب آخری منزل میں امام حسین نے جب شہید ہو رہے تھے، حر کا سر اپنی گود میں لیا۔ کسی کربلا کے شہید کے ساتھ امام نے یہ نہیں کیا تو جناب حر کے ساتھ کیا۔ حبیب کے ساتھ نہیں، جناب سعید کے ساتھ نہیں، جناب جون کے کیا کیا امام حسین نے؟ فرماتے جب حر کے سر پہ زخم پڑا تو سر گود میں لیا،
जेब से इमाम हुसैन ने एक रुमाल निकाला और हुर के सर पे बांधा, बांध कर कहा कि हुर ये मेरी अम्मा जहरा का रुमाल है। पता है क्यों बांध रहा हूं? क्योंकि हुर तूने मेरी मां जहरा का अदब किया। अब उलमा फरमाते मौला हुसैन के जहन में बात थी कि शायद कहीं ना कहीं हुर के जहन में यह हो कि हुसैन ने मेरी मां के लिए ऐसा क्यों बोला था। तो इमाम ने शहादत के वक्त हुर की मां की तारीफ करना शुरू कर दी कि हुर कितनी शरीफ है तेरी मां जिसने तेरा नाम हुर रखा है। एक जुमला बोला ताकि हुर को हिदायत मिले, वो सोचने पर मजबूर हुआ। कहते हैं जब रात के अंधेरे में, कल मैंने अर्ज की, खेमे में बैठा और जब उसकी बच्ची उसके पास आई ये कहने के लिए बाबा पानी का गिलास दो क्योंकि वहां बच्चियां बैठी हैं जो प्यासी हैं, उस वक्त सोचने पर मजबूर हुर जिस हुसैन की मां के लिए एक जुमला बोल नहीं सकते, उस हुसैन के गले को ज़बा कैसे करोगे, उसकी बच्चियों को प्यासा कैसे रखोगे। तो आज मुआशरे में हर बंदा ये सवाल कर रहा है। एक तो सवाल अभी बड़ा आम है और बड़ा बेहतरीन सवाल है, हम भी पढ़ते थे लेकिन उनके अपने करते हैं तो बेहतर है। बहुत सारे ऐसे मोटिवेटर स्पीकर हैं जो सवाल कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल है उलिल अम्र का सवाल। अतीउल्लाह, अल्लाह की इताअत करो, व रसूलो, अल्लाह के रसूल की इताअत करो। तीसरी इताअत व उलिल अम्र मिनकुम, हर मुसलमान पे अल्लाह की इताअत वाजिब, हर मुसलमान पे रसूल की इताअत वाजिब। तीसरी इताअत है उलिल अम्र की इताअत। तो उस मोटिवेटर स्पीकर ने मुफ्ती को मुंह पे मोल दिया, कहा कि जितना मुस्लिम मुआशरा तबाह हुआ है तो मौलवियों की वजह से तबाह हुआ है। आप पूरी तारीख उठा ले मुसलमानों की, आपको कोई ऐसी तहरीक मुसलमानों की नजर नहीं आती जिसे किसी मौलवी ने लीड किया हो। किसी हाकिम के मुकाबले में कोई मौलवी खड़ा हुआ हो, किसी बादशाह के मुकाबले में कोई मौलवी खड़ा हुआ हो, किसी बहुत बड़ी तहरीक में कोई मुफ्ती आगे हो, नहीं मिलता आपको। हाँ, एक छोटी मोटी तहरीक आपको पाकिस्तान में मिली जिसको ताहिरुल कादरी साहब ने लीड किया, और ऐसा बेचारे बेजार हुए कभी पाकिस्तान का रुख ही नहीं कर रहे हैं। अब कसूर उनका नहीं है भाई, जब सदियों से आपने अपनी आवाम को यह बताया कि हाकिम उलिल अम्र है, फिर उन्हीं लोगों को हाकिम के खिलाफ जमा कर रहे, वो कैसे? उनके मौलवी की बयान में कंट्रोडिक्शन है। एक मर्तबा कहे कि हाकिम के खिलाफ उठना नहीं, फिर खुद बाहर आके कहे कि हाकिम के खिलाफ निकलो, निजाम इंसाफ कायम करो, निजाम आदल कायम करो। तो बोलेंगे भाई आपने यजीद के खिलाफ उठने के लिए हमें नहीं बोला और आज हुकूमतों के खिलाफ उठने के लिए बोल रहे हो। जनरल मुशर्रफ का वो मशहूर जमान बयान लाल मस्जिद वाले मौलवी को, कि तुमने अपनी किताब में लिखा कि हाकिम उलिल अम्र होता है और जो उसके मुकाबले में आए वो मुर्तद होता है, और जब मुर्तद हो तो उसका कत्ल जायज है। कब मैं हाकिम और तू मेरे मुकाबले में, लिहाजा तू मुर्तद है, तेरा कत्ल मेरे लिए क्या बना? जायज बना। अपनी ही फतवों पे फंस जाते हैं, क्योंकि ये फतवा बुग़्ज़ अहले बैत में इन्होंने दिया था, ये फतवा बुग़्ज़ अमीरुल मोमिनीन में इन्होंने दिया था, ये फतवा कुछ को बचाने के लिए दिया था कि अगर किसी ने किसी सहाबी रसूल को कत्ल कर दिया तो ये बताएं ये मुर्तद हो गया था। कि मैंने कल की मजलिस में ये अर्ज किया कि सबसे पहला मर्डर, सबसे पहला कत्ल किसी नबी के बड़े से बड़े सहाबी का हुआ, वो जनाबे मालिक इब्न नुमैरा। जब नबी का ये सहाबी मुर्तद का फतवा लगाने पे कत्ल हो सकता है तो काजी शुरे कत्ल हुसैन का फतवा क्यों नहीं दे सकता? सेम फतवा था काजी शुरे का। पूरी उम्मत को काजी शुरे ने मुतमईन किया अपने फतवे पर। वो गढ़ी हुई हदीसें बाहर लाईं कि आज कराची का एक मुफ्ती मिंबर पे बैठ के कहता है रसूल खुदा की हदीस है, अगर हाकिम, कल मैंने अर्ज किया, वो चाहे हबशी गुलाम भी हो, जो भी हो, फासिक है, फाजिर है, उसके खिलाफ तुम क़ियाम नहीं कर सकते। यही इस्तेदलाल था कि यजीद कैसा भी है, नबी ने फरमाया नहीं, हाकिम बन गया तो क़ियाम नहीं करना, हाकिम बन गया तो उसके खिलाफ तलवार नहीं उठानी। अकाबिर असहाब ने कहा था हुसैन को मत जाइए। अरे जब मना किया था हुसैन मत जाइए, फिर वही असहाब मदीना शहादत इमाम हुसैन के बाद यजीद के खिलाफ क्यों निकले कि मदीने में वाक़ई हर्रा पेश आया, 3 दिन मदीने को हलाल कर दिया गया उम्मत पर।
70 کے قریب اصحاب رسول اس واقعے میں دنیا سے چلے گئے، 700 کے قریب قاری قرآن اس واقعے میں دنیا سے چلے گئے. تو یہ آج کے موٹیویٹر اسپیکر اپنے جوانوں کو بیدار کر رہے ہیں، اور اگر ان کو کوئی اسٹریٹجی سمجھ آ رہی ہے، وہ اسٹریٹجی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے مکتب کی ہے، اطاعت اللہ کی، اطاعت رسول کی، اور رسول کے بعد اطاعت آل رسول کی، جن کی زندگی میں نہ کوئی گناہ نظر آتا ہے، جن کے لیے قرآن نے ضمانت دی ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. وَأَجِّلْ فَرْجَهُمْ. نہ رجس نہ نجاست، نہ 11 اماموں میں کوئی اختلاف نظر آتا ہے. آپ نہیں دکھا سکتے کہ امام حسن کا اختلاف امام حسین سے ہو، امام حسین کا اختلاف مولا زین العابدین سے ہو، مولا زین العابدین کا اختلاف نہیں. اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، بل کلنا محمد. فرمائیے سارے کے سارے محمد ہیں. اطاعت تقوی ان میں جھلک رہی ہے. یہ وہ ہیں جن کے پاس علم بھی ہے، جن کے پاس حکمت بھی ہے. کبھی تلوار کے ذریعے قوم کی اصلاح کی ہے، کبھی صبر کر کے اصلاح کی ہے، کبھی صلح کر کے اصلاح کی ہے. ہر زمانے میں رہبر معظم فرماتے ہیں کہ ائمہ کی زندگی کو ایک ایک کر کے نہ دیکھا کرو. انہوں نے کتاب لکھی ہے انسان 250 سالے، 250 سالہ انسان. پہلے امام سے لے کر آخری امام تک انہوں نے ایک انسان کی صورت میں پیش کیا. امیر المومنین نے اپنی ڈیوٹی پوری کی، امام حسن کو دیا. امام حسن نے ڈیوٹی پوری کی، امام حسین کو دیا. واللہ اگر صلح نامے امام حسن نہ ہوتا، آج امت یہ ماننے پہ تیار نہ ہوتی کہ 70,000 ممبروں سے امیر المومنین پہ سب و شتم کیا جاتا تھا. اس نے خط پر سائن کر کے دیا کہ حسن جو لکھو گے میں ماننے کے لیے تیار ہوں. شرائط کہ ہمیں جزیہ دو گے، سادات کو زندانوں سے نکالو گے، ممبروں سے امیر المومنین کا سب و شتم بند کرو گے. یہ اور بات ہے کہ ایک بھی شرط نامے پہ عمل نہ کیا گیا، یعنی لکھ کر اور بعد میں مان کر یہ بتایا کہ یہ سارے کام ہوتے تھے. بعض اوقات چہروں سے نقاب اتارنے کے لیے کئی کام کیے جاتے ہیں. اور تاریخ لکھتے اگر یہ صلح امام حسن نہ ہوتی، اس وقت امام حسن کی جان کو بھی خطرہ تھا، امام حسین کی جان کو بھی خطرہ تھا. سلسلے امامت چلانا ہے. بعض مومنین سمجھتے ہیں ہر چیز معجزے سے چلتی ہے. نہیں میرے عزیز، امیر المومنین کے گھر پہ حملہ ہوا، روایت کے جملے مولا فرماتے مجھے یہ خطرہ تھا، ڈر تھا کہ حسنین ان کے قدموں میں آ کے کہیں دنیا سے نہ چلے جائیں. امامت کو بھی بچانا ہے، پیغام رسالت کو بھی بچانا ہے. جنگوں میں احتیاط سے امیر المومنین اپنے بچوں کو بھیجتے تھے. وہ میں نے بتایا محمد ابن حنفیہ کا واقعہ. یہ نسل بڑھنی ہے امام حسن سے اور امام حسین سے. بیٹی امام حسن کی، بیٹا امام حسین کا، آپس میں شادی کرتے ہیں، پھر امام زین العابدین کی نسل آگے بڑھتی ہے. حسن و حسین کی نسل سے نسل امامت چلی ہے. اور آخری امام کو خدا نے پردے غیب میں کیوں ڈالا؟ کیونکہ آخری ہدایت کا ایک وسیلہ بچا ہے، حجت خدا حضرت مہدی سلام اللہ علیہ. ہزار سال سے زیادہ گزر گئے، آج تک امام پردے غیب میں. جب تک سوسائٹی میں وہ صلاحیت پیدا نہیں ہوتی، خدا اس امام کو ضائع نہیں کرے گا. جب تک لوگ اس نتیجے پہ نہیں پہنچتے کہ واقعاً ہمارے مسائل کا حل اہل بیت رسول ہیں، واقعاً ہماری ہدایت کا وسیلہ صرف اور صرف کون ہے؟ اہل بیت رسول ہیں. اب چند باتیں اپنے لیے کہ کس طریقے سے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے، وہ کون سی ٹیکنیکس تھیں. میں جو نوجوان ڈیزائنر ہیں وہ بنا بھی سکتے ہیں. آپ ایک مربع شکل بنائیے، اس کے بیچ میں لکھیے اہل بیت اور قرآن، اس کے اوپر لکھیے عقل اور حکمت، اس کے رائٹ پہ لکھیے معروف اور منکر، اس کے لیفٹ پہ لکھیے محبت اور بغض، اس کے اینڈ میں لکھیے عدل اور حکمت. یہ پورا نظام اہل بیت ہے کہ نظام کو چلانے والے محمد اور آل محمد اور قانون قرآن سے نکالیں گے. اس نظام کے اندر جو رہنے والے لوگ ہیں ان کے محبت اور بغض ایک ہونا چاہیے. اگر ہماری بغض اور محبت ادھر ادھر ہو گیا تو ہم اس نظام سے باہر نکل جائیں گے. شیعہ کب کہلاتا ہے؟ جب محمد سے محبت کرے، آل محمد سے محبت کرے، ان کے دشمنوں سے نفرت کرے. جس دن اگر کوئی خود کو شیعہ کہے اور یہ کہے کہ قاتل زہرا کی محبت آ گئی، دشمن علی کی محبت آ گئی، قاتل امام رضا کی محبت آ گئی، قاتل جناب امام حسین کی محبت آ گئی، یہ شیعہ نہیں رہتا.
یہی تو باریک لائن ہے جو اس سسٹم اور اس نیٹ ورک کے اندر رہتے ہیں، ان کا بغض اور ان کی نفرت ایک انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم. مولا جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس سے محبت کرتے ہیں، جس سے آپ نفرت کرتے ہیں اس سے ہم نفرت کرتے ہیں. جنہوں نے آپ کے ساتھ جنگ کی اس سے ہماری، جس نے بھی علی کے ساتھ جنگ کی ہماری جنگ ہے اس کے ساتھ، جس نے بھی سب و شتم کیا ان کی محبت ہمارے دل میں نہیں آ سکتی. فرمایا اس سسٹم میں رہنے والوں کے جو جوڑنے کا طریقہ ہے وہ محبت اور نفرت ہے. ان کی بقا اس سسٹم میں یہ تب سروائیو کر سکتے ہیں جب ان کے اندر لآمر بالمعروف وانہی عن المنکر. ایک امام بتائیے جس کی قبر پہ جائیں آپ یہ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر. المعروف، معروف کیا ہے؟ ما امرتم بہ، جس کا آپ نے کہا ہم کریں گے، والمنکر ما نہیتم عن، جس سے آپ نے روکا ہم رک جائیں گے. اب اس سسٹم میں یہ چیز، نتیجہ سسٹم کیا ہے؟ حکومت امام زمانہ. حکومت امام زمانے میں کیا ہے؟ عدل بھی ہوگا، حکمت بھی ہوگا. اگر ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھروں میں امر بالمعروف ہو، بیٹی کو کہو جو مولا نے کہا کر، بیٹے کو کہو جو حسین نے کہا انجام دے، جس سے امیر المومنین نے روکا رک جا، اور محبت کا معیار اپنی ذات نہ بنا کہ میری بیٹی کو تکلیف دی، میرے بیٹے کو تکلیف دی، میرا مال چوری کر لیا، میرے پیسے کھا گیا لہٰذا میں نفرت کروں. نہیں، حق ہے واپس لو، نفرت نہ کر. آپ کو تکلیف دی ہے، درد اپنے دل میں رکھ، نفرت نہ کر. نفرت کا معیار اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام. قابل نفرت صرف وہی ہے جس نے علی سے نفرت کی، جس نے تبت یدا ابی لہب وتب. خدا اتنی نفرت کا اظہار کر رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس نے محمد سے نفرت کی ہے، اس نے رسول سے دشمنی کی ہے. جو زہرا سے دشمنی کرے، جو علی سے دشمنی کرے، اس کے دل میں دشمنی رکھنی ہے. اب اظہار کرنا نہ کرنا وہ ایک الگ منزل ہے، لیکن دلوں کے اندر نفرت ہونی چاہیے، دلوں کے اندر بغض ہونا چاہیے. محبت اور نفرت کا معیار، یہ پچھلے سال میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی کہ یوم تری المؤمنون والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم. قیامت کے دن کو جیسے لوگوں کو لایا جائے گا جن کے چہروں سے نور نکلے گا. پوچھا جائے گا ولی ہو کہیں گے نہیں، شہید ہو کہیں گے نہیں، امام ہو کہیں گے نہیں، نبی ہو کہیں گے نہیں. کہ پھر یہ نور کس وجہ سے نکل رہا ہے؟ کہتے دنیا میں ایک کام کیا تھا. کون سا کام کیا؟ کہ دنیا میں لوگوں نے ہم سے محبت کی، مال کی وجہ سے، شہرت کی وجہ سے، مقام کی وجہ سے، کرسی کی وجہ سے، حسن کی وجہ سے، طاقت کی وجہ سے، لیکن ہم نے ان لوگوں کی محبت کو نہیں دیکھا. دنیا میں لوگوں نے ہمیں گالیاں دی، دنیا میں لوگوں نے ہمیں اذیتیں دی، لیکن ہم ان سے نفرت نہیں کی. پریشان ہو کے پوچھنے لگے ارے تم نے محبت کرنے والوں سے محبت نہیں کی، تم نے نفرت کرنے والوں سے نفرت نہیں کی، پھر تم نے محبت کس سے کی، پھر تم نے نفرت کس سے کی؟ کہ بس محبت اس سے کی جس کے دل میں خدا کی محبت تھی، نفرت اس سے کی جس کے دل میں خدا کی نفرت تھی. آج کربلا جاتے ہو، کس نے آپ کو جوڑا؟ یہ حرارتن فی قلوب المؤمنین، یہ اتنے مومنین آج آپس میں جڑے ہوئے ہیں، کس چیز نے آپ کو جوڑا ہے؟ نام علی نے جوڑا، نام حسین نے جوڑا. تبھی 2001 سے یہ پروپیگنڈا 2001 سے یہ پروپیگنڈا چل رہا ہے کہ شیعوں کو علی کے نام پہ لڑایا جائے، کسی عزاداری کے نام پہ لڑایا جائے، کبھی اصولیوں اور اخباریوں کا جھگڑا کیا جائے تاکہ ان کی مرکزیت، ان کا اتحاد ٹوٹ جائے. تو فرمایا یہ نام علی، یہ محبت اہل بیت ہمیں کیا کرتی ہے؟ جمع کر دیتی ہے. لاکھ اختلاف ہو جائیں لیکن جب حسین کا جلوس نکلتا ہے سارے جلوس میں شریک ہو جاتے ہیں. لاکھ اختلاف ہو جائے پھر مومن آ کے مجلس میں بیٹھتا ہے. آپ شاید کسی کی شکل دیکھنا پسند نہ کرو لیکن مجلس میں تو آؤ گے، وہ بھی آئے گا، آپ بھی آؤ گے. کسی نے بیٹی کو طلاق دے دی وہ بھی آئے گا، آپ بھی آؤ گے. کوئی لبرل شیعہ، کوئی سیکولر شیعہ، کوئی ایسے دنیا دار شیعہ، کوئی راشی، کوئی پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے، لیکن مجلس میں تو ضرور آنا ہے. تو ہمیں بالآخر کون جمع کر رہا ہے؟ ذکر علی بن ابی طالب جمع کر رہا ہے. ہمارے دلوں کو کون جوڑ رہا ہے؟ محبت علی جوڑ رہی ہے. تو یہ نیٹ ورک جو اہل بیت نے بنایا ہے جس کا معیار کیا رکھا ہے؟ محبت کو رکھا ہے، نفرت کو رکھا ہے. فرمایا اس محبت کو اپنے، اور یہی نیٹ ورک رسول نے بنا، یہ نہیں کہ امیر المؤمنین اہل بیت نے کوئی نیا نیٹ ورک بنایا. یہ صیغہ اخوت، جب مکے کے مہاجرین مدینے گئے ان کے درمیان اخوت کا صیغہ پڑھوایا کہ اپنے گھروں کو تقسیم کرو. گھروں کے اوپر والی منزل پر مہاجرین کو دے دیا اور کہا کہ ایک دوسرے کے ساتھ عقد اخوت پڑھو. آج بھی غدیر کے دن مستحب ہے کہ شیعہ آپس میں کیا پڑھیں؟ عقد اخوت پڑھیں، ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارے پہ رہو. یہی اخوت کا کانسیپٹ رسول نے دیا تھا اور اسی کانسیپٹ اور اسی نیٹ ورک کو محمد اور آل محمد نے آگے بڑھایا. لیکن رسول کے جانے کے بعد ایک صحابی دوسرے صحابی کو قتل کرتا ہے، عقد اخوت ٹوٹ گیا. ایک دوسرے پہ ظلم کرتا ہے، عقد اخوت ٹوٹ گیا. علی کے ہاتھوں میں رسیاں باندھتے ہیں، عقد اخوت ٹوٹ گیا. جنگ جمل مقابلے امیر المومنین میں آ رہے ہیں، عقد اخوت ٹوٹ گیا. جنگ صفین میں ایک دوسرے کو عمار یاسر کو قتل کیا جا رہا ہے، عقد اخوت ٹوٹ. یعنی وہ اخوت جب امت میں ٹوٹ گئی تو امت فتنے کا شکار ہو گئی. لیکن آؤ کربلا میں محبت حسین،
اصحاب حسین کی محبت تو دیکھو، بہن کی بھائی سے محبت تو دیکھو، بھتیجے کی چچا سے محبت تو دیکھو، یعنی ترس رہے ہیں حسین اجازت دو اپنی جان آپ پہ قربان. یہ سیکرٹ ہے جس نے شیعوں کو آپس میں جوڑا ہے. میں کہوں گا امام زمانہ تو دور کی بات، خمینی ایک مجتہد، ایک ولی فقی تھا. اس قدر اطاعت قوم میں کہ میں نے کل قرآن کی آیت پڑھی فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، خدا قوم کو بنائے گا جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے. اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں کے مقابلے میں ایسے کھڑے ہوتے ہیں آہنی دیوار کی طرح، لیکن آپس میں ایک دوسرے سے اتنی محبت ہے کہ بندے کو یقین نہیں آتا. ایک ماں نے 5 بچے، بھائی امام نہیں کہہ رہا، امام کا نمائندہ ہے، نمائندے عام نمائندے خاص بھی نہیں، خمینی کہہ رہے ہیں. 5 بچے ماؤں نے قربان کیے، 15 سال کے بچے، کہ جو آپ کے کٹر ترین مخالف ہیں وہ بھی اقرار کر. ڈاکٹر اسرار کی وہ تقریر موجود ہے، کہتے جب میں نے دیکھا نا کہ ماؤں نے شیرخوار بچوں کو سینے سے لگا کے شہنشاہیت کی ٹینکوں کے سامنے کھڑی ہو گئی، کہتا اس دن میں سمجھ گیا کہ اس قوم کو کوئی ہرا نہیں سکتا، کیونکہ استعمار کے مقابلے میں انہوں نے حسین ابن علی سے درس سیکھا ہے. آج کیوں ہمارا معاشرہ پستی کا شکار ہے کہ 2 گھنٹے کی بارش ہوتی ہے روڈوں پہ پانی کھڑا ہو جاتا ہے. ایٹم بم بنانے والی قومیں گٹروں سے پانی نہیں نکال سکتی. یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے. جب مسلمان کہتے ہیں ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس محمد ہیں، ہمارے پاس فلاں اکابر شخصیت ہے، اور آج حال دیکھو. تو کربلا میں حسین نے ثابت کیا کہ میں علی کا بیٹا ہوں. سیدہ زینب نے اس دربار یزید میں کھڑے ہو کے اسے للکار کر ثابت کیا کہ میں کس کی بیٹی ہوں. امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد. میرے عزیز میرے جوان، نیٹ ورک کو سمجھو. نیٹ ورک کا سینٹر قرآن اور اہل بیت. نیٹ ورک جہاں سے فیڈ لے رہا ہے وہ عقل اور حکمت. نیٹ ورک کا قانون معروف اور منکر، افراد کا آپس میں رشتہ محبت اور بغض. اس نیٹ ورک کا ثمر نتیجہ عدل اور حکمت. ایک ایسا معاشرہ جس معاشرے میں عدالت ہو. آج آپ کے معاشرے میں کیا ہے؟ ظلم ہے، قسط ہے. اس کا بھی ایک ریزن ہے، جس ریزن پہ امیر المومنین نے زور دیا. آج مجلس کا وہ ٹاپک نہیں ہے، لیکن اس ریزن کی وجہ سے مسلمان معاشرہ تباہ و برباد ہوا. جس نے اسلام کی تاریخ میں پہلا جرم کیا تھا، امیر المومنین کھڑے ہوئے کہ اس کا قصاص کرو، اس نے قتل کیا ہے. کسی کی بیوی کے ساتھ زیادتی کی ہے، قصاص کرو، قصاص نہ ہوا. اور قرآن کی آیت ہے کہ وَفِي الْقِصَاصِ، ہم نے قصاص میں حیات رکھی ہے، زندگی رکھی. قانون جزا اور سزا. چور کے ہاتھ نہیں کاٹو گے تو آگے جا کے بڑی چوری کرے گا. ٹارگٹ کلر کو سزا نہیں دو گے آگے جا کے اور قتل کرے گا. راشی کو جیل میں نہیں ڈالو گے آگے جا کے اور بڑا ڈاکہ ڈالے گا. کہ ہمارے یہاں ہر روز ایک بہت بڑی چوری ہوتی ہے. ایسا ظلم ہوتا ہے کہ کہتے ہیں ضیاء برا تھا، پھر کہتے ہیں فلاں. یعنی ہر زمانے میں ہم کہتے ہیں حکمران ایک سے ایک بدتر ہوتا جاتا ہے، کیونکہ یہاں سزا اور جزا نہیں. امیر المومنین یہی فرماتے ہیں جب تک چور کو سزا نہیں، قاتل کو سزا نہیں. جب حکومت پر پہنچے تو پہلا خطبہ امیر المومنین دیا، فرمایا علی کی عدالت تم سے برداشت نہیں ہوگی. امیر شام جب امام حسن کے لشکر میں جانے والوں کو یہ جملہ بولتا ہے کہ تم اس حسن کے پاس جا رہے ہو جس نے ساری جنگیں مسلمانوں سے لڑی ہیں، جس کے بابا نے ساری جنگیں مسلمانوں سے لڑی ہیں. کل میں نے عرض کیا جنگ جمل اصحاب رسول، جنگ صفین ہمارے ساتھ لڑی، جنگ نہروان قاریہ نے قرآن کے ساتھ لڑی. کبھی سوچے تو صحیح علی جو باب حکمت ہیں ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ جب بدن میں کینسر ہو جائے تو ڈاکٹر بھی کہتا علاج یہ ہے کہ جو حصہ گندا ہو چکا اسے نکال کے پھینکو، ورنہ یہ پورے بدن کو تباہ و برباد کرے. امام حسین مولا امیر المومنین کربلا دیکھ رہے تھے کہ اگر یہ کینسر زدہ معاشرے کے افراد کو اسلامی معاشرے سے نکال کر کاٹ کر مارا نہیں گیا، یہ پورے معاشرے کو زہرآلود کر دیں گے، اور معاشرہ زہرآلود ہو گیا.
یزید جیسے لوگ آئے، نواسہ رسول کا قتل ہوا۔ اب دیکھیے اہل بیت نے تربیت کیسے کی۔ میرے پانچویں امام فرماتے ہیں کہ میرے بابا امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام ایک بہت بڑا لمبا تربیت کا وقت ملا ہے امام زین العابدین کو۔ 20 سے 30 سال کا عرصہ میرے آقا امام زین العابدین کو ملا ہے۔ فرماتے مولا نے اپنے دن کو تقسیم کیا ہوا تھا کہ یہ ٹائم شیعوں سے ملنے کا ہے، یہ ٹائم عبادت کا ہے، یہ ٹائم غلاموں کو دینا ہے، یہ ٹائم گھر والوں کو دینا ہے۔ ایک خاص وقت تھا جو وفود آتے تھے امام ان شیعیان سے، شیعہ کا مطلب جو اہل بیت کے چاہنے والے تھے، اب ضرور نہیں وہ کمپلیٹ نظام ولایت کو ماننے والے ہوں، محبت کرنے والے ہیں۔ اس زمانے میں یہ کمپلیٹلی ابھی تفریق نہیں ہوئی تھی، یہ شیعہ یہ سنی ہے، یہ تفریق تو بعد میں ہوئی جب 4 فرقے بنے اور 4 فقہیں بنی، اس کے بعد ایک تفریق بنی۔ آتے تھے امام سے ملنے، تو جیسے آئے تو وہ بہت بڑی بڑی باتیں کرنے لگے کہ مولا ہم اگر کربلا میں ہوتے یہ نہ ہونے دیتے، مولا ہم ہوتے آپ کے ہاتھوں میں رسیاں نہ آتی، مولا ہم ہوتے خیموں پہ حملہ نہ ہوتا، مولا ہم ہوتے امام حسین کے ساتھ ظلم، مولا ہم ہوتے یہ کرتے، یا لیتنا کننا معکم۔ یہ نعرہ اچھا بھی ہے لیکن کبھی کبھی یہ نعرہ بیماری بھی بن جاتا ہے۔ خلوص سے عمل سے بندہ بولے تو اس نعرے کی عظمت بہت بڑی ہے، بندہ شہدائے کربلا میں شمار ہو جاتا ہے۔ لیکن اس نعرے کو امام حسین کے بقول صرف زبان کی چٹخاری بنا دیا جائے کہ مولا میں ہوتا تو یہ کرتا، میں ہوتا تو یہ کرتا، سنتے رہے سنتے رہے۔ پانچویں امام فرماتے میرے بابا کا سر جھک گیا۔ اچھا یہ سیم ریپیٹڈ چھٹے امام سے بھی ملتا ہے، کیفیت کچھ الگ ہے۔ ابتدا چوتھے امام کی سب سے پہلی روایت ہے، امام نے کنیز کو کہا کہ جا تندور سے ایک آگ کا کوئلہ لا۔ کنیز نے سنا اور گئی اور ہاتھ میں اس آگ کے انگارے کو لے کر آئی۔ یہ جتنے بیٹھے تھے امام نے سب سے کہا کہ کون ہے اس انگارے کو اپنے ہاتھ میں لے۔ پانچویں امام فرماتے جیسے میرے بابا نے کہا کون ہے، کہتے میں اٹھا۔ اچھا یہ عجیب رسم ہے اہل بیت میں، رسول نے دعوت ذوالعشیرہ میں کہا کون ہے، سب سے پہلے امیر المومنین اٹھے۔ خندق میں کا کون ہے جو اس کے مقابلے میں جائے، سب سے پہلے علی ابن ابی طالب اٹھے۔ شب ہجرت کا کون ہے میرے بستر پہ سوئے، سب سے پہلے علی اٹھے۔ اور تینوں مرتبہ نبی نے علی کو بٹھایا کہ علی مجھے پتا ہے میں آپ کو نہیں کہہ رہا، سوال کسی اور سے۔ یہاں پانچویں امام اٹھے، یہاں میرے چوتھے امام نے فرمایا انک منی وانا منک، تو مجھ سے ہے میں تم سے ہوں، سوال آپ سے نہیں سوال ان سے ہے۔ کہتے ہیں سب کے سر جھکے، کوئی آگے نہ بڑھا۔ ایک مجلس میں ہم نے پڑھا تو ایک جوان اٹھا کہ مولانا یہ کون سی بڑی بات ہے، آج تو آگ کا ماتم ہوتا ہے، زنجیر کا ماتم ہوتا ہے، انگارہ نہیں اٹھا پا رہے تھے، مولا ہمیں کہتے ہم آگ کا انگار اٹھاتے۔ میں نے کہا نہیں، ان کے لیے انگارہ تھا، تیرے لیے انگارہ کوئی اور چیز ہے۔ اشارہ آگ کے انگارے کی طرف رہی ہے میرے عزیز۔ کون ہے جو دین خدا کی ذمہ داری اٹھائے، کون ہے جو شریعت پہ عمل کرے؟ سب کا امتحان یکساں نہیں ہوتا۔ آج امام ہوتے تو انگارے کا نہیں بولتے، پتہ ہی انگاروں پہ دوڑتے ہیں۔ آج مولا ہوتے تو یہ نہیں بولتے کون ہے خون ذرا دے کر دکھا، یہاں تو ڈونیشن دی جاتی ہیں خونوں کی۔ امیر کا حساب الگ ہے، غریب کا حساب الگ ہے۔ ایک چیز امیر کے لیے آسان ہے، غریب کے لیے مشکل ہے۔ اب ایک آدمی کروڑ پتی اور ارب پتی اور مولوی صاحب بولے آپ کا امتحان یہ ہے کہ آپ 100 لوگوں کو افطاری کرائیں، اس کے تو بائیں ہاتھ کا کھیل ہے بھائی۔ وہ کہے گا مولانا ہم 1000 لوگوں کو کرا دیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹیکس بھی بچ جائے گا ہمارا۔ امیر کے لیے امتحان یہ بولو 7 دن روزہ رکھو، حج پہ جاؤ، ذرا نماز شب پڑھو۔ امیر کہے گا روزے کی معافی دے دیں، سال میں 30 دن ہم بڑی مشکل سے رکھتے ہیں، حج پہ ایک بار چلے گئے، اپنی آبت میں 10 اور لوگوں کو بھیج دیں گے، گرمی کس سے برداشت ہوگی؟ 40 کی واک ذرا کر کے دکھائی، ارے اتنی دھوپ میں کون چلے؟ اب غریب کے لیے دھوپ میں چلنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اور یہیں پہ غریب کو بولو 7 روزے رکھو کہ مولانا صاحب ہم تو 100 روزے رکھنے کے لیے تیار ہیں۔ غریب کا امتحان، غریب 10 روپیہ بھی دے تو اس کے لیے بڑی بات ہے، اس کے مہینے کا بجٹ آؤٹ ہو جاتا ہے۔
خاتون کا امتحان روزہ رکھنا نہیں، سر پہ چادر رکھنا ہے۔ ایک خاتون نے اپنے میاں سے طلاق اس بات پہ لی کہ شوہر نے کہا ناخن بڑے نہیں رکھو، مجھے اچھے نہیں لگتے۔ آپ کے ہاتھ خوبصورت ہیں، ناخن بڑے رکھتی ہو، جاب بھی کرتی ہو، آفس میں بھی جاتی ہو، لوگوں کی نگاہ پڑے گی، مجھے نہیں پسند۔ کہا مجھے طلاق دے دو، ناخن نہیں کاٹوں گی، تجھے چھوڑ دوں گی۔ کبھی کبھی ایک ناخن کاٹنا میرے لیے مسئلہ ہو جاتا ہے، کبھی کبھی خمس دینا میرے لیے بڑا امتحان بن جاتا ہے، کبھی کبھی چہرے پہ شریعت کو سجانا میرے لیے امتحان بن جاتا ہے۔ ہر زمانے میں ہر کسی کا امتحان الگ ہے بندے خدا۔ مشکلات نہ ہوں، حق کا نعرہ بلند کرو، بڑا آسان ہے، لیکن امتحانوں میں حق کا نعرہ بلند کرنا، نظریے پہ ڈٹ جانا۔ اس وقت پاکستان میں تھوڑی نظریاتی جنگ چل رہی ہے، ایک اچھی سائن ہے پاکستان کے لیے، نظریاتی معاشرہ بنتا جا رہا ہے۔ ایک جوان ہم سے الجھ پڑے اور بھائی مولانا یہ کیا ہوتا ہے نظریاتی شیعہ غیر نظریاتی شیعہ؟ میں نے کہا اصل ہی یہی ہے، جو شیعہ نظریاتی نہیں وہ کسی کام کا نہیں، وہ چل رہا ہے۔ جس کے مائنڈ میں اصول نہیں ہے، مطلب ڈٹ جائے اصل پہ، یزید مارنا ہے تو مار لیکن اصول نہیں چھوڑوں گا، کاٹنا ہے تو کاٹ لیکن اصول نہیں چھوڑوں گا۔ حجر ابن عدی کو کہا کہ علی کی گستاخی کر، کہا نہیں کروں گا۔ کہا بیٹوں کو مار دیں گے، کہا مار دے۔ کہا خوف نہیں آ رہا کہ جوان بیٹے مارے جائیں؟ کہا تم ابھی کہہ رہے ہو، علی نے مجھے بہت پہلے بتا دیا تھا۔ مضبوطی اتنی، جب حجر کو مارنے کے لیے آئے تو جناب حجر نے کہا پہلے میرے بیٹوں کو مارو۔ کہا تو کیسا باپ ہے؟ لوگ تو کہیں خدایا میں مر جاؤں بیٹے کا مرنا نہ دیکھوں، اور تو اپنی آنکھوں سے بیٹے کو مرتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے۔ پر مسئلہ بیٹوں کی محبت کا نہیں، مسئلہ علی کی محبت کا ہے۔ کہ کیا مطلب؟ کہ مجھے خوف ہے کہیں باپ کو مرتا ہوا دیکھیں، علی کا دامن چھوڑ نہ لیں، پہلے ان کو جنت میں بھیجوں پھر خود جنت کی طرف روانہ ہوں گا۔ نظریاتی شیعہ، اصولی شیعہ، نظریاتی مسلمان بنو۔ کئیے سے آپ کو شیعہ بھی ملیں گے جو نظریاتی نہیں ہیں۔ سیاست پہ زیادہ بات کرتا نہیں، پر تھوڑی تھوڑی نکل جاتی ہے مجھ سے۔ پاکستان کی سیاست میں کئی ہیں شیعہ لیکن نظریاتی نہیں، کئی اہل سنت ہیں جو واقع نظریاتی ہیں، پسند آتے ہیں۔ کراچی کے مثلاً حافظ نعیم صاحب، فقہی اختلاف ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی شیعہ ہیں، نام کے شیعہ، لیکن اگر پوچھا جائے کردار کے اعتبار سے ووٹ کس کو جاتا ہے، وہ حافظ نعیم صاحب کو۔ جو بندہ اخلاقیات کی بنیاد پہ اپنی سیٹ چھوڑ دیتا ہے، یہ معاشرے کو ایک درس دے رہا ہے کہ اخلاقی اقدار کوئی بندہ معاشرے میں بلند کر رہا ہے۔ ایک بندہ نہیں، صرف اقتدار اور سیٹ کے پیچھے، وہ چاہے شیعہ بھی ہو، اس کا تعلق نہ حسین سے ہے نہ اہل بیت کی تربیت سے۔ آپ معاشرے کو اخلاق کیا دے رہے ہو؟ کہ آپ بتا رہے ہو کہ مجھے ایک سیٹ دی گئی ہے، میری نہیں ہے، مجھے نہیں چاہیے، مطلب میں صاحب حب اقتدار نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ معاشرے میں اصولوں کو قائم کیا جائے۔ آج جنگ اخلاق اور جنگ کردار ہے۔ کہ حبیب وَإِذَا رَأَوُا التِّجَارَةَ أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهِ، جب یہ مال دیکھتے ہیں، دولت دیکھتے ہیں، شہرت دیکھتے ہیں، دنیا دیکھتے ہیں، لہو اللعب میں جاتے ہیں، یہ تجھے چھوڑ دیتے ہیں۔ آج بھی ایک امام کھڑا ہے، آج بھی قرآن کا حکم کھڑا ہے۔ سوال یہ ہے آپ کس میدان میں ہو، کہاں بیٹھ کے کھیل رہے ہو؟ یزید کے میدان میں جا کے نماز پڑھو گے تو نماز کا فائدہ نہیں، نماز پڑھو تو حسین کے میدان میں پڑھو، عبادت کرو تو حسین کے میدان میں کرو، نہ کہ کہیں اور چلے جاؤ۔ تو فرمایا کون ہے جو اس آگ کے انگارے کو اٹھائے؟ سارے خاموش ہو گئے۔ آج بھی امام زمانہ یہ صدا دے رہے ہیں، کون ہے جو شریعت کی پابندی کرے، کون ہے جو دین کی پابندی کرے۔ کتنی تیزی سے بے حیائی بڑھ رہی ہے، کتنی تیزی سے غیرت کو لوٹا جا رہا ہے۔ کبھی کبھی سخت جملے بولتا ہوں لیکن بولنے پڑتے ہیں۔ ہم ویسٹرن دنیا جاتے ہیں، آسٹریلیا، یورپ، UK جاتے ہیں، ایک انگریز کے اندر جب غیرت نہیں ہوتی تو مولانا فوراً بول دیتے ہیں بھائی اس نے تو خنزیر کھایا ہے تبھی بے غیرت ہے۔
اب بتائیے جو خنزیر کھا کے بے غیرت بنے وہ سب سے بڑا بے غیرت ہے یا جو خنزیر نہ کھا کے بے غیرت بنے؟ یہاں کون سی امت نے خنزیر کھایا ہوا ہے؟ پھر یہ غیرت کیوں نہیں آج کے مسلمان میں کہ بیوی حجاب کرے نہ کرے پرواہ نہیں، سر پہ دوپٹہ ہو نہ ہو پرواہ نہیں، نہ محرم سے بات کرے نہ کرے پرواہ نہیں؟ کہ پچھلے سال میں امیر المومنین کی کہ ممبر پہ جا کے علی چیخ رہے ہیں کہ اے اس شہر میں رہنے والوں تمہاری غیرت کو کیا ہوا کہ تمہاری عورتیں بازاروں میں جاتی ہیں اور ان کے کاندھے نامحرم مردوں کے ساتھ ملتے ہیں؟ کیا جیسے ایسے مسائل خواتین کی طرف سے آتے ہیں ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ معاشرہ کہاں جا رہا ہے۔ زنا کا ریشو اتنا بڑھ رہا ہے، زنا محسنہ کا ریشو اتنا بڑھ رہا ہے، وہ خوف خدا معاشرے سے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اب معاشرے میں جب امپیکٹ آتا، اب یہ نہیں کہ شیعہ پہ آ رہا ہے، سنی ہر کسی پہ آتا ہے۔ جب آپ کی ٹی وی میں، جب آپ کے میڈیا میں بے حیائی عروج پہ تلتی جائے گی، اور جس معاشرے میں فقر ہو، سب سے پہلے اہل بیت نے کیا کیا؟ فقر کو دور کرنے کی کوشش کی۔ میں نے کہا امیر المومنین نے 25 سال نخلستان لگائے۔ جس امام کو غسل دیا گیا تو فرماتے ہیں ان کی پیٹھ پہ کالے نشان ہوتے تھے۔ جب پوچھتے تھے یہ نشان کس چیز کے ہیں، کہ رات کے اندھیروں میں ہمارے بابا غریبوں میں کھانا تقسیم کرنے جاتے تھے۔ کیونکہ مولا فرماتے ہیں فحاشت فقر کی وجہ سے، عزتیں پامال ہوتی ہیں فقر کی وجہ سے، معاشرہ راشی بنتا ہے فقر کی وجہ سے، معاشرے میں چوری ڈاکے قتل و غارت بڑھتی ہے فقر کی وجہ سے۔ اگر آپ اپنی سوسائٹی کو اٹھانا چاہتے ہو، سوسائٹی میں ایسے ادارے ہوں تاکہ لوگوں کو فقر سے بچائیں، کاروبار بنائیں۔ فقر ہوگا تو بندہ چوری کرے گا۔ فقر کی وجہ سے معاشرے اہل بیت نے سب سے پہلے اس فقر کو روکا تاکہ معاشرہ تباہ ہو، برباد نہ ہو۔ اب فقر ہے، اب اپروچ کتنی ایزی؟ آپ سوال کریں گے مثلا مولانا عارف قاسمی اس مومن سے کتنا دور ہے؟ ہماری دوری ایک نمبر ہے۔ یہاں واٹس ایپ پہ آپ نے کال ملائی، یہاں رنگ ہوئی، فلاں صاحب نے فون اٹھا لی۔ آپ آیت اللہ سیستانی سے، آپ آغا رہبر سے، آپ پتہ نہیں دنیا کے کسی بھی بڑے سے بڑے پریزیڈنٹ سے کتنا دور ہو، ایک موبائل فون کے نمبر کی دوری پر ہو۔ امریکہ میں بیٹھی خاتون یہاں کے لڑکے سے بات کرتی ہے، یہاں پہ بیٹھا لڑکا وہاں کی خاتون سے مثلا بات کرتا ہے، موبائل کی دوری ہے۔ اور پھر اس موبائل میں بزنس کو لایا گیا، آپ کا ٹک ٹاک، آپ کا فیس بک، آپ کا یوٹیوب۔ اب لوگوں کی اکنومک ان سافٹ ویئر کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ یہ ٹاپک میں کل آؤں گا کہ کس طرح ابن زیاد نے لوگوں کو امام حسین کے قتل پر مجبور کیا، کیونکہ جناب عمر کے زمانے میں لوگوں کو سبسڈی دی گئی، لوگوں کو حکومت کا محتاج کیا گیا۔ جناب ابا بکر کے زمانے میں سبسڈی نہیں تھی، سبسڈی شروع ہوئی جناب عمر کے زمانے میں، غنائم بڑھے، مال آیا، سبسڈی دی، لوگوں کو کہا کہ منتھلی آپ کو اتنا راشن ملے گا، اتنا لوگ کس کے محتاج ہوئے؟ حکومت کے محتاج ہوئے۔ اب قواعدہ رہا وہ تجارت نولہون، ابن زیاد نے آنے کے بعد پہلے اعلان کیا اگر حسین کا ساتھ دو گے سبسڈی بند، نہ آٹا ملے گا، نہ چاول ملیں گے، نہ پیسے ملیں گے، بھوک مر جائیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں، کھانا دو لیکن ہم حسین کو قتل کرنے کے لیے تیار۔ جب یوٹیوب آپ کے ذرائع آمدنی بن جائے، اب اگر گورنمنٹ یوٹیوب کو بند کرے گی، لوگ اپنی آمدنی کو بچانے کے لیے لڑیں گے، کیونکہ ہمارے چولہے چلتے ہیں اس سے۔ جب ٹک ٹاک آگے، گھروں میں بچیوں کو اپنی ویڈیوز اپلوڈ کرنے پر، الٹی سیدھی حرکتیں کرنے پر پیسہ دے گا، پھر اس نظام کو شرم آنی چاہیے، کہے کہ اس نظام میں غیرت نہیں اور حیا نہیں ہے، کیونکہ وہ فیڈ کر رہے ہیں پیسے کے ذریعے سے۔ پہلے وہ باپ غیرت بھی کھاتا تھا کہ بیوی کی کمائی کیسے کھاؤں، بیٹی کی کمائی کیسے کھاؤں۔ فقر آ گیا اور بیٹی گھر میں بیٹھے بیٹھے 4 ویڈیو بنا کے اگر $1000 کما رہی ہے تو باپ کا کیا جاتا ہے، وہ بھی بے غیرت بن جاتا ہے۔ کئی ایسے ایکٹرسز تھیں، آج ایک تو المیہ ہے کہ یہ سارے لوگ اکثریت پنجاب سے ہوتی ہے، کہ پہلے ہماری اماں کو برداشت نہیں تھا، پہلے ہمارے والد کو برداشت نہیں تھا کہ موویوں میں جائیں، آہستہ آہستہ وہ مان گئے۔ کس وجہ سے؟ وَإِذَا رَأَوُا تِجَارَةً وَلَهْوًا، بیٹی کی شہرت کو دیکھا نا، جب معاشرے میں کبھی نہ رہا، پہلے ناچنے والی ایک کبھی عمل تھا، لیکن آج اس عمل کو بہترین بنایا گیا۔ آپ فلاں کی بیٹی ہیں، آپ فلاں کے بھائی ہیں، آپ فلاں کے بعد فادر ہیں، فلاں کی ماں ہیں، لوگ 4 سیلفیاں لیتے ہیں۔ یہ زمانہ جو تبرج جاہلی کا زمانہ بن گیا، وہ فخر سمجھتا ہے کہ فلاں میری بیٹی یہ کام کیا کرتی ہے، مطلب نہیں، مال ہے، دولت ہے، پیسہ ہے۔
اب ظاہر ہے جب فقر ہوگا پھر باہر کی طاقتیں سافٹ ویئر بنائیں گی، پھر اب گھر میں بیٹھے کاروبار دیں گی، حسن بیچا جائے گا، حیا بیچا جائے گا، پھر اس مال کی وجہ سے اپنی غیرت پہ کمپرومائز کرے گا، پھر اس مال کی وجہ سے اپنے حیا پہ کمپرومائز کرے گا۔ تبھی فرماتے ہیں آخری زمانے میں صبح گھر سے نکلے گا تو مومن ہوگا، واپس گھر آئے گا تو کافر ہو کے جائے گا۔ فرمایا آخری زمانے میں آگ کے انگارے کو ہاتھ پہ رکھنا آسان ہوگا لیکن اپنے ایمان کو بچانا بڑا مشکل ہوگا۔ ابھی مجلس حسین سنی، ایمان کی محفل ہے، رات بستر پہ جاؤ گے، موبائل اٹھاؤ گے، پھر وہ کفریات، پھر وہ بے حیائی آنکھوں کے سامنے آئے گی، پھر شیطان تجھے ایک اور وادی میں لے کر جائے گا۔ اس زمانے میں ایمان بچانا آسان تھا، آج کے زمانے میں ایمان بچانا مشکل ہے۔ جب تک یہ ذہن میں نہ بٹھاؤ کہ میں نیٹ ورک آف اہل البیت میں ہوں، المعروف ما امرتم، میں نے وہ کرنا ہے جو اہل بیت نے کہا، میں نے اس کام سے رکنا ہے۔ اور کل میں نے بتایا سلمان کیوں بنا؟ کیونکہ سلمان نے اپنی خواہش سے پہلے علی کی خواہش پہ عمل کیا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ایک بہت لمبا واقعہ ہے جس کو میں ابھی پڑھوں گا تو کم از کم آدھا گھنٹہ اس میں نکل جائے گا، جس میں ایک اعتراض مراجع عظام پہ جو کیا جاتا ہے اس کا جواب بھی اس میں موجود ہے تاریخ اسلام سے۔ دلچسپ واقعہ ہے کہ کس طرح کوئی علی کے ساتھ تھا، وہ پھر کربلا میں حسین کے مقابلے میں آ کے کھڑا ہو گیا۔ یہ تاریخ اسلام کے بڑے عجیب کریکٹر ہیں کہ ابتدا دیکھو گے اچھی، انتہا دیکھو گے بہت بری۔ حر کی ابتدا بری، حر کی انتہا اچھی۔ زہیر کی ابتدا بری، زہیر کی انتہا اچھی۔ تبھی فرمایا دعا کیا کرو کہ خدا تجھے عاقبت بخیری عطا کرے۔ فرمایا شکر خدا ادا کیا کرو کہ پروردگار عالم نے تجھے مکتب عقل کا مہمان بنایا ہے۔ فرمایا ایک آنسو کی قیمت اثر یہ ہے کہ وہ جہنم کی آگ کو بجھانے کی طاقت رکھتا ہے۔ جب چھٹے امام کے گھر میں مجلسوں کی ابتدا پروپر چھٹے امام کے زمانے سے ہوئی، علل اعلان مامون کے زمانے سے ہوئی، آل بوئے کے زمانے میں علل اعلان عاشورہ کے دن چھٹی کا اعلان کیا گیا حکومتی طور پر۔ جب یہ مومن نکلا امام کے گھر سے اور امام نے کہا کہ تو نے میرے جد پہ رونے کا حق ادا نہیں کیا، تو اس نے جیب سے رومال نکالا اور کہا کہ مولا میں اتنا رویا کہ یہ پورا رومال گیلا ہو چکا ہے۔ امام نے کہا میں نے یہ نہیں کہا کہ تو نے رویا نہیں، میں نے کہا کہ تو نے حق ادا نہیں کیا۔ کہ مولا حق کیسے ادا ہوتا ہے؟ فرمایا میرے جد حسین پہ ایسے رویا کرو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے پہ گریا کرتی ہے۔ اور آج سب سے زیادہ اگر کوئی امام غمگین ہے وہ حجت خدا امام زمانہ ہے۔ عادتاً ہر سال میں زیارت ناہیہ کے کچھ جملے پڑھتا ہوں۔ علماء فرماتے ہیں کہ ناہیہ ہر روز نہ پڑھا کرو، جب دل پہ کوئی بھاری کیفیت آ جائے اور دل کرے رونے کا نا، پھر اس دعا کو پڑھا کرو، کیونکہ اس جملوں میں درد ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تو اس غم کے جملوں کو ضائع کر دے۔ میری گزارش ہے بعض مومنین سے، بعض نوحے بڑے دردناک ہوتے ہیں اور وہ گاڑیوں میں ایسے چلاتے رہتے ہیں، کبھی خود کو عادی نہ بناؤ، کیونکہ اگر عادت ہو گئی اتنی شدت کے مصائب سننے کی، پھر دل قسی ہو جاتا ہے انسان کا، پھر سنتے رہو گے مولا کے گلے پہ چھری چلی، آنکھوں سے آنسو نہیں آئیں گے۔ فرمایا مصائب خاص کیفیت میں سنا کرو تاکہ وہ مصائب، کیوں خدا کہتے ہیں قرآن بھی جب آپس میں باتیں کرو نہ سنو، پھر قرآن عادت بن جائے گی، تم غور و فکر نہیں کرو گے، پھر قرآن کی کیسٹ صرف مردوں کے لیے لگاؤ گے اور اس مردہ جسم کو زندہ کرنے اور روح کو زندہ کرنے کے لیے قرآن نہیں سنو گے۔ کہ مولا فرماتا السلام علی الشیب الخطیب، میرا سلام ہو ان محاسن پہ جو خون سے رنگین تھے۔ اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے خضاب، ہم داڑھیوں کو رنگ سے خضاب کرتے ہیں، کہ میرے اس جد پہ سلام ہو جس نے اپنی داڑھی کو اپنے خون سے خضاب کیا۔
کسی نے میرے معصوم سے پوچھا کہ مولا یہ واقعہ کب کا ہے؟ فرمایا جب صبح سے شام تک جنگ کر کر کے میرے بابا تھک گئے نا، غروب کا وقت آیا، عصر عاشور، فرمایا تھوڑی دیر کے لیے میرے بابا نے سانس لینا چاہیے تاکہ پھر جا کے جنگ لڑیں۔ کہ اتنے میں اپنے ماتھے کا پسینہ پوچھ رہے تھے، کسی ظالم نے میرے بابا کے سر پہ پتھر مارا۔ کہ جب سر حسین سے خون جاری ہوا تو بابا نے خون کو پوچھنا چاہا، اتنے میں ہرملا نے میرے بابا کو ایک تیر مارا۔ کہ بڑی کوشش کی کہ تیر کو آگے سے نکالے لیکن نکلا نہیں، میرے بابا نے پینٹ سے تیر کو توڑ کے نکالا۔ اب امام زمانہ پھر دوسرا سلام کرتے، فرماتے میرا سلام اس چہرے پر جو چہرے کے بل زمین پہ جا کے گرا۔ اب جو خون جمع ہوا تو بابا نے داڑھی پہ مل لیا، اور زخم اتنا گہرا تھا کہ آنکھوں پہ اندھیری آ گئی، اور چہرے کے بل جا کے کربلا کی زمین پہ گر پڑے۔ 3 ہستیاں ہیں جو چہرے کے بل کربلا میں گریں۔ پہلی ہستی کا نام عباس علمدار ہے، کہ کربلا کا کوئی شہید عباس کی طرح زمین پہ نہیں آیا۔ دوسری ہستی امام حسین ہیں جو چہرے کے بل سرزمین کربلا پہ گرے۔ تیسری ہستی سیدہ زینب ہیں جو 11 محرم کو اونٹ کی اونچائی سے، وہ بی بی فرماتی ہے میرے حسین کو سلام کیا کر، اس سلام کا ثواب رسول کے 99 حجوں کے برابر ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے دلوں کو کربلا لے جائیں، سلام کریں ان ہستیوں پہ جنہوں نے سب کچھ لوٹا دیا اللہ کی راہ میں۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد وعلی اصحاب، سب مل کے السلام علی وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب۔ حسین کی صدا بلند ہو، السلام علی حسین وعلی علی ابن وعلی اولاد وعلی اصحاب۔ میرا سلام ہو سکینہ کے زخمی کانوں پہ، فرمایا ایسے رویا کرو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے پہ روتی ہے۔ ایک آسٹریلیا کا مومن کہنے لگا مولانا میں پہلے جناب سکینہ پہ اتنا نہیں روتا تھا لیکن اب میں زیادہ روتا ہوں۔ میں نے کہا اب تیرے زیادہ رونے کی وجہ کیا ہے؟ رو کے کہنے لگا مولانا پہلے اللہ نے بیٹی نہیں دی تھی،
لیکن جب سے گھر میں بچی کی ولادت ہوئی ہے میری سمجھ میں نہیں آتا میرے چوتھے امام نے کیسا برداشت کیا ہوگا. اس سے پہلے امام زمانہ کا سلام پڑھو. شاید یہ آپ نے مجھ سے روایت سنی ہو لیکن محرم کے دن بہت سارے اہل سنت کے دوست بھی مجلس میں آتے ہیں. ایک روایت پڑھوں گا تاکہ ذہن سوچنے پہ مجبور ہو. صحیح بخاری کی حدیث ہے, رسول خدا کی نصیحت ہے. حدیث میں ہی مصائب ہیں. اب عید قربان گزری ہے, کتنے حیوانوں کو ذبح کیا, نصیحت کی رسول خدا نے حیوانوں کے حوالے سے. یہ رحمت للعالمین نبی ہے. فرمایا مسلمانوں, بخاری کی حدیث ہے, مسلمانوں کبھی حیوان کو منہ پہ نہ مارا کرو. چہرہ چاہے انسان کا ہو یا حیوان کا ہو, حیوانوں کے چہروں کا بھی احترام کیا کرو. اب سنو امام زمانہ کی مظلومیت. فرمایا میرا سلام ہو ان ننھے سے رخسار او جن کا رنگ بدلتا رہا, یہ نہیں کا رنگ بدل گیا. کبھی شمر کے تماچوں نے رنگ بھی لگ دیا. کبھی ظالم کے تماچوں نے رنگ سیاہ کیا. لشکر یزید کا سپاہی کہتا ایک جگہ پہ میرا دل بھی خون رونے لگا. کہ کون سا مقام؟ کہا جب کٹے ہوئے سروں کو منہ کے نیزہ پہ اٹھایا گیا, یہ بچی بابا بابا کر کے سر کے پیچھے دوڑنے لگے. خدا کسی بچی کو بابا کا کٹا سر نہ دکھائے. اس قدر ظلم کیا جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتے. ایسے تو سکینہ زندان شام میں بلب بلب کی دنیا سے چلی گئی. خدا آپ کو ننھی سی قبر سکینہ کی زیارت کرائے. کس قدر قسی القلب تھے, اس روایت سے اندازہ لگائیے. روایت کے جملے ہیں یہ قافلہ شام کے دروازے پہ روکا گیا. میں نے کسی مومن کو کہا مومن اگر تیرے محلے میں سادات کا قافلہ ہے تو کیا کرو گے؟ کہنے لگا مولانا میں پھولوں سے استقبال کروں گا. اللہ انہوں نے کہا بھی رات ہے, دن ہونے دو, بازاریں کھلنے دو. کہتے صبح ہو گئی. ایک یہودی لائن دوڑا دوڑا آیا, کہنے لگا ابن سعد تجھے جتنی دولت چاہیے لے لے, تجھے جتنے پیسے چاہیے لے لے, لیکن میرا ایک کام کر. کہ کیا چاہیے تجھے؟ کہا علی کی بیٹیوں کو سب سے پہلے میرے محلے سے گزارو.
یہ مظلومیت آل رسول ہے، مسلمان بھی پتھر مارے، یہودی بھی پتھر مارے، لعین پیسوں کی لالچ میں گالے جا۔ یہ قافلہ یہودیوں کے محلے میں داخل ہوا، یہودی دوڑتا ہوا اپنے محلے میں گیا، خوشی کے مارے آواز دے کے کہنے لگا، اے یہودی مردو، اے یہودی عورتو، جس کے باپ دادا کو علی نے مارا ہے، جس نے علی سے بدلہ لینا ہے، میں علی کی بیٹیوں کو قیدی بنا کے لایا۔ ہائے زینب پہ کیا گزرے، سکینہ پہ کیا گزرے، آگے آگے کٹے ہوئے سر، پیچھے پیچھے قیدی بیویاں۔ راوی کہتا ہے یہودی ملعونہ عورتیں چھتوں پہ چڑھ گئیں، جھولیاں پتھروں سے بھر لیں، یہاں پتھروں کی بارش کے، لیکن کوئی بھی کچھ بھی نہ کہتے تھے۔ ایک یہودی ملعونہ عورت نے پتھر لیا، کہتی ہے میں کسی اور کو نہیں ماروں گے، میں علی کے بیٹے کو ماروں گے۔ لعینہ نے سپاہیوں سے کہا بتا علی کے بیٹے کا سر کہاں ہے؟ خولی نے حسین کی کٹی گردن کی طرف اشارہ کیا۔ راوی کہتا ہے لعینہ نے پتھر لیا، نشانہ لیا، لیکن سر دور تھا، اپنے گلے سے سونے کا ہار اتارا، خولی کے قدموں میں پھینکا، کہا میرے قریب آ، قریب آ، میں نہیں چاہتی پتھر کسی اور کو لگے۔ یہاں سر آگے بڑھتا رہا، یہاں سکینہ آگے بڑھتی رہے۔ او میرا غریب بابا، او میرا پیاسا بابا، کہتا لعینہ کا ہاتھ نیچے آیا، حسین کے سر سے خون جاری ہوا۔ بچی زار و قطار رونے لگے۔ کیا کچھ میرے امام زین العابدین نے نہیں دیکھا؟ جیسے یہ پتھر مار چکے، اس کے ساتھ دوسری لعینہ تھے، کہنے لگے تو نے بھائی کو مارا ہے، میں بہن کو ماروں گے۔ کہا حسین کی بہن کہاں ہے؟ لعین زینب کی طرف اشارہ کیا۔ اب روایت کے جملے بڑے سخت ہیں، جیسے اس نے بی بی زینب کا نشانہ لیا۔ راوی کہتا زینب غور سے دیکھ رہی تھی، لیکن زبان سے کچھ بھی نہ کہتی تھی، گویا کہہ رہی تھی مارو مارو، مجھ زینب کو بھی مارو، جب میرے حسین کو مارا ہے تو مجھے بھی مارو۔ یہاں ہاتھ اوپر گیا، یہاں ہاتھ نیچے آیا، اور زینب کے سر سے خون جاری ہوا۔ واہ حسین واہ زینب واہ عباس کی فریاد بلند ہوئے۔ اے خدا، مظلومیت اہل بیت کا واسطہ، ہمارے مولا اور آقا امام زمانہ کا ظہور فرما۔
اے خدا جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما